آیت نمبر 60۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے کل کے سبق میں پڑھا کچھ لائق لوگوں کے نالائق نائب آئے، ان کی دو صفتیں بتائی گئیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ نماز ضائع کرنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ ایک یہ ہے کہ جماعت سے بھی نہیں پڑھتے، لیکن پڑھتے ہیں ٹال ٹال کے پڑھتے ہیں، وقت خراب کر کے پڑھتے۔ وہ سب اسی میں داخل ہیں، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے۔ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہٹ کر تینوں ائمہ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مناسب یہی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے۔ سوچو، اتنا وعید شدید ہے کہ اگر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت نے بدکاری کی، نتیجے میں حمل ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور حمل بھی ٹھہر گیا۔ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم میری مجلس سے جلدی سے نکل جا۔ ایک زنا کرایا، پھر حمل کو ضائع کرنا چاہتی ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، نکل یہاں سے۔ وہ تو چلی گئی۔ حضرت جبرائیل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس عورت سے زیادہ بدترین بھی کوئی آپ کی نظر میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ اتنا بڑا گناہ کیا ہے، پھر گناہ پر گناہ۔ تو عرض کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے نمازی اس سے زیادہ بدترین ہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بلا وجہ نماز چھوڑ دیتے۔ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے تب تک ہوش باقی ہے۔ ایک اور واقعہ کہ مولانا حضرت ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے تو شیطان سامنے سے گزرا۔ اللہ والوں کو کبھی دکھائی بھی دیتے ہیں۔
فرمایا کہ تم ہمارے پاس آتے نہیں ہو۔ شیطان نے کہا کیا کریں، تم ہماری مانتے نہیں ہو۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ تو آ جا، آج کہے وہ عمل بتا جو میرے اور تیرے میں فرق نہ رہے، میں تیرے جیسا ہو جاؤں۔ شیطان بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا اگر تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے نا تو 2 کام کیے جا، تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایک، جھوٹی قسمیں کھائے جا، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھائے جا کھائے جا کھائے جا۔ دوسرا، نماز چھوڑ دے، تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ایک جیسے ہو جائیں گے۔ وہ تو خیر اللہ والا تھا، اس نے کہا اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، جھوٹی قسم بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ آج تو نے مجھے دھوکہ دے دیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ایمان والو کہ نماز چھوڑ کر اگر شیطان سے مشابہت بنتی ہے تو کیا کمایا؟ شیطان جیسا ہو گیا تو کیا بنا؟ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ خود چھوڑے۔ تاکید کی طرف آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے کہو نماز پڑھ، اب اس پہ فرض نہیں ہے۔ ابھی 10 سال کا ہو جائے تو حضور نے فرمایا تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ، نماز اس پہ فرض نہیں ہے۔ اس وقت اس کی عادت بنے گی، جب بالغ ہو جائے گا پھر عبادت شروع ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بچہ نابالغ ہے جتنا نیکیاں عبادت کرے گا ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، تو اس لالچ میں صحیح تو نماز کی تاکید دیکھیں کہ بچوں کو بھی حکم کرو، اور بڑے نہیں پڑھتے۔ اور نماز جماعت سے، نماز کی اصل مشروعیت جماعت سے ہوئی ہے۔ جب نماز کا حکم ملا تو جبرائیل امین بھی ساتھ آئے، 2 دن اول اور آخر وقت میں نماز پڑھاتے رہے۔ اصل مشروعیت جماعت سے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنی جائے نماز پر کسی اور کو کھڑا کروں اور میں چلا جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن فرمایا چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خیال آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج دیکھیں کہ جو جماعت کے لیے نہیں آتا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچو اگر گھروں کو آگ نہیں لگی تو دل تو جل گئے، دلوں کو تو آگ لگ گئی، احساس ہی نہیں رہا۔ تو نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، گھر میں گزارا نہیں، فرض نماز جماعت سے، باقی نوافل عبادات سارے گھر میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ واتبعوا الشہوات، دوسری صفت بتائی تھی کہ شہوات کے پنجاری ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی مرضیات کو شریعت پر قربان کر دینا چاہیے۔
سارے کام جتنا خلاف شرع ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات پر ہوتے ہیں، ضروریات پر نہیں ہوتے۔ جو انسان کی ضرورت تھی شریعت نے اس کو جائز رکھا، جو ضرورت نہیں تھی ہماری خواہشات تھی ان کو اللہ نے ناجائز قرار دیا، اس کے پیچھے جائیں گے، وہ ہماری خواہش ہوگی، شریعت نہیں ہوگی۔ اور نجات تو اسی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہوتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ توبہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا، روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ اور جتنا حقوق کسی کے مارے ہوئے ہیں، توبہ سے گناہ تو معاف ہوگا لیکن حق معاف نہیں ہوگا، حق اس کو دینا پڑے گا۔ وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کرو۔ جیسے مثلاً بد نگاہی ہو گئی تو فوراً کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کریں گے گناہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو عمل صالح کرے اور روزانہ کا معمول بنا لیا جائے تو بہت ہی مبارک ہوگا کہ کم از کم 2 رکعت روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھے۔ ایک ہی 2 رکعت میں صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کر لیں، صلاۃ الشکر کی نیت بھی کر لیں، ہو جائے۔ اور اولیاء اللہ بتاتے ہیں، علماء صلحاء بتاتے ہیں، محاسبہ اور مراقبہ یہ 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا روزانہ کا حساب لے۔ حضور نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جس پہ حساب لیا جائے، اس حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ سمجھدار دکاندار کرتے بھی ایسے ہی ہیں کہ شام کو سارا اپنا حساب کر کے گھر آتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا۔ تو یہ حساب کر لے، شام کو جس وقت بیٹھے، عشاء کے بعد سوتے وقت تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، ذرا غور کرے، صبح سے جب میں اٹھا اس وقت تک میں نے کیا کیا۔ موٹی موٹی باتیں آ جائیں گی، کیا کرنا تھا کیا کیا، یہ کرے۔ اور آخر میں 2 نفل پڑھ لے کہ یا اللہ جو کچھ خطائیں ہوئی معاف کر۔ مراقبے کا معنی یہی ہے کہ اپنی نگرانی رکھے۔ مراقبہ موت کرے۔ مراقبہ موت یہی ہوتا ہے کہ بیٹھے تصور کرے کہ اب میں دنیا سے چلا جا رہا ہوں، کیا کرنا تھا کیا کر کے جا رہا ہوں، اب میرا غسل ہو رہا ہے، میرا جنازہ ہو رہا ہے، میرا دفن ہو رہا ہے، میری قبر، ان چیزوں کو سوچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی روزانہ موت کو 25 مرتبہ یاد کرتا ہے اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ اب 25 مرتبہ صرف اتنا تصور کرے کہ آخر مرنا ہے، یہ نہ کروں کہیں ایسا نہ ہو پکڑا جاؤں،
یہ نہ کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے مار پڑے، یہ موت کو یاد کرنا۔ موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ وعمل صالحا، عمل صالح کرے، مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، روزانہ اپنی نگرانی رکھے کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا، پھر اپنا محاسبہ کر لے تو زندگی بدل جائے گی۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پیچھے انبیاء کا تذکرہ آیا، متبع سنت شریعت تو انبیاء ہی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی تابعداری کریں گے وہ اس میں آئیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھی تھی تو وہ خرابہ لگا دیں کہ نہیں یہ نہیں کی نہیں جائیں گی، چلو ان کو پیچھے کرو، یا گناہ نہیں کیے تھے اور ان پہ ڈالا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ فکر چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے۔